میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی ریونیو بڑھا لیں، پاکستان کبھی بھی اپنے معاشی بحران سے باہر نہیں آئے گا۔ اب یہ میں نے بڑی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اور اشفاق تولا صاحب میرے محترم ہیں، میرے پیر و مرشد ہیں، وہ یقیناً میری اس سٹیٹمنٹ پہ ان کی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ بختیاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں کہ 2002 میں ہماری ٹوٹل ریونیو کلیکشن 400 ارب روپے تھی۔ 2012 میں ہماری ٹوٹل ریونیو کلیکشن 2000 ارب روپے تھی۔ لاسٹ ایئر ہماری جو بھی کمپلیٹ ہونا ہے بجٹ، ہماری ایسٹیمیٹڈ ریونیو کلیکشن جو تھی وہ 7400 ارب روپے ہے، اور جو بجٹ ہم کل یا پرسوں سننے جا رہے ہیں اس میں ہمارا ٹارگٹ جو ریونیو کلیکشن کا ہے وہ 9200 روپے ہے۔ تو اگر میں یہاں ہال میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں سے میں سے ایک سوال کروں کہ 2002 میں جو پاکستان کی معاشی حالت تھی، جب ہمارا ریونیو کلیکشن 400 ارب روپے تھا، تب ہماری پاکستان کی معیشت بہتر تھی یا آج بہتر ہے؟ تب تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ آج 400 سے ہم 9200 کی طرف جا رہے ہیں، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ تو مسئلہ ریونیو بڑھانا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ اور کام کرنے ہیں جو ہم کر نہیں رہے۔ مثلا جو کام کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ متواتر بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم جتنا مرضی ریونیو بڑھاتے جائیں ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس سے زیادہ پرپورشن سے بڑھ رہی ہے۔ مثلا ابھی جو بجٹ ہم کل ہمارے پاس سامنے پرسوں آئے گا، اس میں اگر ہمارا ٹوٹل ریونیو کلیکشن 9200 ارب روپے ہے تو ڈیٹ سروسنگ 7400 ارب روپے ہے۔ لاسٹ ایئر اگر ہماری ریونیو کلیکشن 7400 ارب روپے تھی تو ڈیٹ سروسنگ جو تھی وہ 5400 ارب روپے تھی۔ تو ہمارے پاس تو کوئی سپیس ہی نہیں ہے، ڈیفنس کے لیے نہیں، کچھ نہیں ہے، ترقیاتی کاموں کے لیے کچھ پیسے نہیں ہے، ہیلتھ کے لیے نہیں ہے، ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو بنیادی میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ریونیو بڑھانے کی طرف جب ہم فوکس کرتے ہیں تو پھر ہم لامحدود اختیارات دے دیتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو کہ ان کو کہتے ہیں کہ ڈنڈا چلاؤ اور ریونیو اکٹھا کرو، اس سے جو کچھ تھوڑی بہت معیشت چل رہی ہوتی ہے، رواں ہو رہی ہوتی ہے، اپنے قدموں پہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ بھی گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی ریونیو بڑھا لیں، پاکستان جب تک ہم اصل مرض کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک ہم ڈیٹ جو ہے سروسنگ ہے اور ڈیٹ کے جال سے نہیں نکلیں گے، قرضوں کے جال سے نہیں نکلیں گے، یہ پاکستان کبھی بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے فارما سیکٹر کی۔ تو فارما سیکٹر پر میں بات کرتے ہوئے جو ایپسو کی رپورٹ ہے، میں اسی میں سے چند ایک ریفرنس دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور ابھی عبداللہ صاحب نے بھی بات کی کہ پچھلے 5 سالوں میں فارما سیکٹر کی گروتھ جو ہے وہ ڈبل ہوئی ہے، اور ایپسو رپورٹ میں یہ ہے کہ 2 سال پہلے ٹوٹل یہ سیکٹر 500 ارب روپے کا تھا، اور اس وقت یہ سیکٹر جو ہے وہ 785 ارب روپے کا جا رہا ہے۔ اور اسی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر فارما سیکٹر میں کہیں بھی گروتھ 3-4% سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ پاکستان میں یہ گروتھ 12% ہے۔ دس از ریٹن ان دا ایپسو رپورٹ، ایپساس رپورٹ۔ تو ایک سیکٹر جس کے اندر اتنی گروتھ ہے، جو اتنی گروتھ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اتنی زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کر رہا ہے، اتنا کچھ اس ملک کے اندر ریونیو جو ہے اس کے اندر اپنا حصہ اور اپنا شیئر ڈال رہا ہے، اس کو ہم ڈسکریج کریں؟ نہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ اس سیکٹر کے اندر جو ایپساس رپورٹ کے اندر یہ ایک بات ہے، اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ 60 سے 65 ارب روپے کی ٹیکس ایویژن ہے، تو اگر اس ٹیکس ایویژن کو روکنا ہے، اگر یہ ہے تو اس کا تو بڑا آسان سا حل ہے
کہ اسی رپورٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی 15 فارما انڈسٹری جو ہیں ان کے پاس 59% جو ہے نا بزنس ان کے پاس ہے. تو آپ ان 15 کمپنیز کے اوپر پی او ایس لگا دیں تو ٹیکس ایویژن تو رک جائے گی. اور اسی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 100 ایسی فارما کمپنیاں ہیں جن کے ہاتھوں میں پاکستان کی ٹوٹل فارما بزنس کا 97% ہے. تو آپ 100 جو کمپنیز ہیں فارما کی ان کے اوپر پی ایس لگا دیں تو یہ جو پرپوز نظر آ رہی ہے ٹیکس ایویژن 65 ارب روپے کی وہ تو رک جائے گی. تو بڑا سیدھا سا بڑا آسان سا حل ہے. اب آگے چلیے کہ اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کاؤنٹر فیٹ اور سمگلڈ میڈیسن جو ہے اس کا شیئر تقریباً 4% ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. اب چونکہ میں اس سیکٹر میں پچھلے 40-45 سال سے ہوں تو لوگوں کو یہ تاثر ہے کہ جیسے یہ فارما جو سیکٹر ہے یہ جیسے آلو پیاز ہیں یا ٹماٹر ہیں اس طرح کا کوئی سیکٹر ہے. جتنا آرگنائز سیکٹر پاکستان کے اندر انڈسٹری میں یہ سیکٹر ہے کوئی بھی سیکٹر نہیں ہے. مطلب کہ جب دوائی مارکیٹ سے نکلتی ہے فیکٹری سے نکلتی ہے اور جب تک وہ کنزیومر کے پاس جاتی ہے کمپنی کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. کمپنی کا ایک اتنا بڑا نیٹ ورک ہے پورے پاکستان کے اندر جو ایک ایک ڈاکٹر کی پرسکرپشن کو مانیٹر کرتا ہے اور پھر اس کو ویریفائی کرتا ہے. جب وہ میڈیسن کسی ریٹیلر سے بکتی ہے اور پھر اگلے دن اس کی دوبارہ ڈسٹریبیوشن سے سپلائی ہوتی ہے تو ایک اتنا کلوزلی نیٹڈ جو نیٹ ورک ہے اس کے اندر کاؤنٹر فیٹ جعلی ادویات تو کہیں بک ہی نہیں سکتی. جو فارما سیکٹر کے اندر جو سسٹم ہے جب ڈاکٹر دوائی لکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت میڈیکل ریپریزنٹیٹیو کو پتا ہوتا ہے کہ آج اس ڈاکٹر صاحب نے ہماری اتنی پرسکرپشن لکھی ہے. ٹماٹر نہیں ہے, آلو نہیں ہے, پیاز نہیں ہے کہ کل کوئی بندہ مارکیٹ سے اپنے فارم سے اٹھائے گا اور اٹھا کے بیچنے کے لیے کہیں بیچنا شروع کر دے گا. ایسا نہیں ہے. تو اس لیے کچھ سیکٹر ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے اور اس کے لیے میں نے اکثر فورم پر باتیں بھی کرتا رہتا ہوں اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا رہتا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ پچھلے چند سالوں سے پچھلے 7-8 سالوں سے یہ جو آوازیں تھی نا کہ پاکستان کے اندر جعلی ادویات اور یہ والا جو سلوگن چلنے شروع ہوئے یہ کچھ بند ہو گئے تھے. یہ آوازیں کچھ دھیمی پڑ گئی تھی اور میں بڑا خوش تھا کیونکہ جب ہم اس طرح کی آوازیں بلند کرتے ہیں تو ہماری ایکسپورٹ متاثر ہوتی ہے. ہر ملک کے اندر دوسرے ملکوں کے سفارتکار انویسٹر موجود ہوتے ہیں اور جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں بختیاری صاحب یہ جو دوائی ہے یہ اصلی ہے نا جعلی تو نہیں ہے تو مجھے آج پاکستانی بڑا شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ ایسی بات ہے نہیں, ایسا ہوتا نہیں. اور پاکستان کا جو کوالٹی سٹینڈرڈ ہے میڈیسن کا وہ ماشاءاللہ اس وقت امریکہ سے بھی بہتر ہے. ہوگی 2-4 فیکٹریاں ایسی ہوں گی جو اس سٹینڈرڈ کو اس کوالٹی کنٹرول کو مینٹین نہیں کرتی. آج کل تو پاکستانی میڈیسن جو امریکہ میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. ایف ڈی اے اپروو کیا ہوا ہے کئی بہت سی کمپنیوں کو, بہت سے فارماسیوٹیکل کمپنیز کو. تو میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے میرے جو اپنے خیالات تھے میں نے بڑی آنیسٹی کے ساتھ بڑی اپنی جو کچھ میں جانتا تھا میں نے جب میرے پاس عامر صاحب آئے تھے تو میں نے حمزہ صاحب میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے جو بات کرنی ہے مجھے اپنی بات کرنے کی اجازت ہے نا. میں نے ان کو یہ تو نہیں بتایا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ نے جو مرضی کریں پولیٹیکل بات نہیں کرنی باقی آپ کو آزادی ہے. تو میں نے اپنے دانش میں جو میں اس حوالے سے آپ اگر یورپ کے 26 ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو سفر کرتے ہوئے آپ کار پہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہو جاتے ہیں کوئی آپ کو نہیں پوچھتا آپ کون ہیں, آپ کا پاسپورٹ ہے, آپ کے پاس کیا سامان ہے, ٹرک ہے, ایسے ہی گزر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی صورتحال آسیان کی ہے.
آسیان 10 ملکوں کی ایک تنظیم ہے جس میں ملیشیا، انڈونیشیا، دیز آر دا 2 رول ماڈل ریجنل بلاکس ان دا انٹرنیشنل پالیٹکس. ون از دا یورپین یونین اینڈ سیکنڈ از آسیان. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان ہم 2-3 ایسی ریجنل بلاکس ہیں جن کے ہم ممبر ہیں، جن میں ایک ECO ہے جن میں سینٹرل ایشیا، ایران، ترکی، پاکستان، افغانستان یہ سارے ملک ہیں. دوسرا سارک ہے جس میں ہمارے سارے پڑوسی ملک ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان سے ایک ٹرک جاتا ہے، افغانستان سے جا رہا ہے، ازبکستان جا رہا ہے، اس کو کوئی چیک کرنے والا نہ ہو، کوئی کسٹم کی پرابلم نہ ہو. ابھی میں نے 3 دن پہلے جب میں نے ٹی وی پر صبح اٹھا تو جب یہ خبر سنی کہ پاکستان نے رشیا، ایران اور افغانستان کے ساتھ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کی اجازت دے دی ہے، تو میں قسم سے اٹھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اس لمحے اس خبر کے سننے تک پاکستان کے معاشی مستقبل سے مایوس تھا. جب میں نے یہ خبر سنی تو اللہ صاحب خدا کی قسم میں نے کہا نو وی پاکستان از سیف نو، نہ ہم دیوالیہ ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ سسٹم آگے چلتا ہے بارٹر ٹریڈ کا اور یہ کرنسی سویپ کا، تو ہم انشاءاللہ بہت جلد چند سالوں کے اندر پاکستان اس معاشی بحران سے بھی باہر آئے گا اور پاکستان اس خطے کے اندر ایک اہم معاشی طاقت بھی بنے گا. ہم نے فیصلے غلط کرتے ہیں، عوام، بزنس مین، سب جتنے اس ملک کے اندر اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں، جتنے وہ آنیسٹ ہیں. کون سی قوم دنیا کے اندر قوم ہے جو اتنی خیرات دیتی ہے جتنے پاکستانی قوم دیتی ہے؟ پاکستان دنیا کے اندر ان ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ خیرات دی جاتی ہے. تو اگر ہم ٹیکس نہیں دیتے تو ہمیں اس پہ انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم ٹیکس کیوں نہیں دیتے. ہم اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ٹیکس دیتے ہیں یہ بڑے بڑے جو افسر ہیں ان ہمارے ٹیکس کے پیسے ان کی گاڑیوں پہ، ان کے پیٹرول پہ، ان کے AC پر خرچ ہوتے ہیں. یہ عوام کے لیے جس وقت یہ ٹیکس کا پیسہ لوگوں کے اسپتالوں پر اور جو سکولوں پر اور یونیورسٹیوں پر خرچ ہونا شروع ہو جائے گا، جب غریب کا بچہ بھی ایک اچھے اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کرے گا، اس کو علاج معالجے کی سہولت حاصل ہوگی، تو یہ ملک خدا کی قسم خیرات سے زیادہ ٹیکس دینا شروع کر دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت باتیں کر لی ہیں، کچھ باتیں شاید کچھ لوگوں کو اچھی بھی نہ لگی ہوں، تو ان سے معذرت کے ساتھ بہت شکریہ.